بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو پچھلے لیسن میں ہمارے 9A میں ایک سلائیڈ مس ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے جو ہم درود کے بعد دعا پڑھتے ہیں رب اجعلنی، وہ رہ گئی تھی۔ تو پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ میں وہ سلائیڈ ابھی شیئر کر دیتی ہوں۔ لاسٹ لیسن میں وہ غلطی سے رہ گیا تھا۔ یہ آواز نہیں کیا ہوگا؟ جی، لیسن 9A میں ہم نے درود کا لفظی ترجمہ اور اس کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا۔ تو اس کے بعد ہم درود کے بعد جب نماز میں ہم پڑھتے ہیں رب اجعلنی، جس میں ہم اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سلائیڈ ہماری مس ہو گئی تھی اس لیسن میں۔ پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں۔ رب اجعلنی، ربی لفظ ہے نا رب، اور جب ربی پہ زیر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ یا ہے، اور وہ یا کون سی ہے؟ جس کا مطلب ہم میرا، میری، میرے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ربی، اے میرے، اجعلنی، یہ بھی ہم فعل ہم نے شروع کیا نا، فعل ماضی، پھر مضارع پڑھیں گے، فعل امر پڑھیں گے۔ تو اجعلنی جو ہے وہ ہے فعل امر ہے، جس میں ہم گزارش کرتے ہیں یا التجا کرتے ہیں یا حکم جس میں ہوتا ہے۔ تو رب اجعلنی، اے میرے رب، اجعلنی، اجعل بنا دے، نی، اس میں بھی دیکھیں پھر یا آ گیا، مجھے، ٹھیک ہے۔ ربی میں بھی یا ہے لیکن وہ لکھا نہیں گیا، ہم جب پڑھتے ہیں تو اس میں آواز آتی ہے ربی، اے میرے رب، اجعلنی بنا دے مجھے، مقیم الصلاۃ، مقیم قائم کرنے والا، مقیم قائم سے ہے، ٹھیک ہے، قائم کرنے والا، الصلاۃ نماز کو، ومن اور سے، وا اور من سے، ذریہ، ذریہ اولاد، اور تی ذریاتی میری اولاد، ٹھیک ہے نا۔ اس میں بھی جو یا ہے وہ میری کے لیے ہے، اور میری اولاد سے، ربنا، اے ہمارے رب، یہ ہم نے پہلے بھی کیا تھا، اگر ہوگا نا ربنا با پہ پیش ہوگی تو وہ ہوگا ہمارے رب، اور جب ہوگا ربنا اے ہمارے رب، وتقبل، وا اور تقبل قبول کر، دعائی، اب اس میں دیکھیں حمزہ کے نیچے زیر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ دعا کے ساتھ یا تھی، لیکن وہ لکھتے ہوئے عربی کا یہ کچھ ایسے اصول ہیں کہ پھر وہ یا گرا دی جاتی ہے۔ دعائی، میری دعا، ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لی، اس میں بھی التجا کی جا رہی ہے، اغفر لی، بخش دے مجھے، اغفر بخش دے، لی مجھے، والی والدیہ اور والی والدیہ اور میرے والدین کو، ٹھیک ہے، والدین یعنی ماں باپ دونوں، والی والدیہ اور میرے والدین کو، وللمؤمنین اور مومنین کو، یوم یقوم، یوم دن، یقوم جس دن قائم ہوگا، جو ہم نے پڑھا نا مقیم بھی قائم سے ہے، اور یقوم قائم ہوگا، الحساب حساب۔ تو اس میں ہم کیا اللہ سے دعا پہلے مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے بنا دے نماز قائم کرنے والا، اور میری اولاد کو بھی، یعنی میری اولاد سے بھی اور مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور اے ہمارے رب، اور قبول کر میری دعا، اے ہمارے رب بخش دے مجھے اور میرے والدین کو اور مومنین کو اس دن
जिस दिन बख्शिश की हम कर रहे हैं उस दिन अल्लाह में हमें बख्श दे, जिस दिन यौम हिसाब कायम होगा, यानी क़यामत के दिन, हशर के दिन, जिस दिन हिसाब किताब होगा, उस दिन मुझे और मेरे वालिदैन को और मोमिनीन को बख्श दे। देखिए पहले हिस्से में हम क्या कह रहे हैं कि हमें नमाज कायम करने वाला बना दे मुझे और मेरी औलाद को। पहले हिस्से में हम अपने लिए और अपनी औलाद के लिए दुआ कर रहे हैं और अल्लाह से तौबा की कबूलियत की दुआ कर रहे हैं। फिर है दूसरे हिस्से में हम बख्शिश मांग रहे हैं अल्लाह से, यानी मैंने तुझसे जो दुआ मांगी है, रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐ अल्लाह मैंने जो दुआ मांगी है कि मुझे नमाज कायम करने वाला बना दे और मेरी औलाद को, तो मेरी इस दुआ को कबूल फरमा ले। फिर दूसरे हिस्से में क्या है, हम अपने लिए, फिर अपने वालिदैन के लिए और तमाम मोमिनीन के लिए दुआ कर रहे हैं कि उन सब की बख्शिश फरमा दे, मेरी, मेरे वालिदैन की और मोमिनीन की, यौम हिसाब के दिन। यानी हम सब, मुझे, मेरे माँ बाप, तमाम मोमिनीन को उस दिन माफ़ फरमा देना जिस दिन यौम हिसाब कायम होगा। तो देखें, अगर हम इसको मुकम्मल खुशू और खुशबू के साथ पढ़ें, तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ें, तो इसमें हमने अपने लिए भी दुआ कर ली, अपनी औलाद के लिए भी कर ली और जब हमारे अपने वालिदैन के लिए भी कर ली। ठीक है, और यही दुआ जब हमारी औलाद पढ़ती है तो बहैसियत वालिदैन हम उनकी औलाद, उनकी उस दुआ में भी आ जाते हैं, और जब हमारे वालिदैन इस दुआ को पढ़ते हैं तो हम बहैसियत उनकी औलाद इस दुआ में आते हैं। तो ये हमारी एक दुआ रह गई थी। अब हम अपना अगला लेसन शुरू करते हैं, 10A। मैं स्लाइड शेयर करती हूँ, फिर हम अपना लेसन शुरू करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना आज सबक 10A पढ़ेंगे। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। इसका हम हिस्सा अव्वल पहले करेंगे। अच्छा, इस सबक में हमने आज क्या पढ़ना है, कुछ दुआएं हैं और सना और ग्रामर में फ़ेल माजी जो हमने पिछले लेसन से शुरू किया है, और निकाते तालीम या शौक, और इसमें 14 नए अल्फाज हैं जो कुरान में 928 बार आए हैं। और सबक नंबर 10 के इख्तिताम तक आप इंशाल्लाह 116 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 28,854 बार आए हैं। जैसा कि हमारा अपनी स्लाइड में ये दुहाई करते हैं कि कुरान में तकरीबन 4,500 अल्फाज हैं जो तकरीबन 78,000 बार कुरान में आए हैं। तो हमारे होमवर्क, 7 होमवर्क आप सबको मालूम हो चुका होगा अब तो, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, MP3 सुनने के यानी ऑडियो वीडियो सुनने के, अपने साथी के साथ डिस्कशन, एक दूसरे के साथ सवाल करना, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत। और आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, तो इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी, तो आज हमने जो दुआ पढ़नी है ये बहुत अहम दुआ है। इसमें आइए हम इसको देखते हैं।
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरती हसनतौ वकीना अजाबन नार। नार जो लफ्ज है वो कुरान में 201 दफा आया है। तो रब्बना क्या है? ए हमारे रब। ये हमने जो ज़माइर वाले टेबल किए थे ना, हु होम का या हुम ना, उसमें था ना। तो रब्बना ए हमारे रब, ये आपने याद रखना, जब बा पे पेश हो रब्बुना तो हमारे रब, और अगर रब्बा ना हो तो ए हमारे रब। आतीना, आतीना दो टुकड़े हैं इसके, आती दे, ना हमें। लेकिन इसमें भी है ना, अकीमुस्सलाता व आतु ज़काता, आतु आती। फिर दुनिया, दुनिया में। दुनिया जो है, ये देखें यहाँ पे फूल आपको नजर आ रहा है ना, जिस स्लाइड में फूल नजर आए उसका मतलब है कि वहां पे मुअन्नस के अल्फाज हैं। तो दुनिया जो है वो मुअन्नस का लफ्ज है, ठीक है ना, मुअन्नस है। फिर दुनिया, इसको हम ऐसे देख लेते हैं जैसे अकबर, अकबर कहते हैं बड़ा, ठीक है ना, बहुत बड़ा। और कुबरा, इसकी मुअन्नस हुई, यानी अकबर अगर बड़ा मर्द है तो कुबरा बड़ी औरत। असगर छोटा, यानी छोटा मर्द है तो मुज़क्कर के लिए कह रहे हैं तो सुगरा छोटी औरत, या किसी भी मुअन्नस के लिए सुगरा इस्तेमाल हो सकता है। तो अदना, अदना क्या है? अदना का लफ्ज जो है उसका एक मतलब तो है हकीर होना, ठीक है ना। और दुनिया जैसे कहते हैं ना हकीर है, तो अदना इसकी मुअन्नस दुनिया। अदना का जो मीनिंग होता है वो हकीर है, यानी ये मुज़क्कर है अदना हकीर, और इसकी जो मुअन्नस होगी वो दुनिया। फिर दुनिया, फी में, अदुनिया दुनिया में। ए हमारे रब दे हमें दुनिया में, और दुनिया जो लफ्ज है दुनिया, ये 115 दफा आया है कुरान में। हसनत, हसना क्या है? हसना मुअन्नस है लेकिन इसके साथ फूल है। हसन इसका मुजक्कर है। हसन होता है ना अच्छाई, इखलाक हुस्ना भी हम कह देते हैं। तो हसन की जमा, सॉरी, हसन की मुअन्नस है हसना, यानी हसना, ता हमने पढ़ा था कि गोल ता हो आखिर में तो वो मुअन्नस की अलामत होती है। तो और हसना जो लफ्ज है वो 31 दफा कुरान में आया है। हसना की जमा क्या होगी? ता से तो हमें अंदाजा हो गया कि ये मुअन्नस है, तो इसकी, इस मुअन्नस की जमा का भी हमने पहचान सीखी थी कि अगर अलिफ ता होगा ना आखिर में तो वो होगा हसनात, ठीक है। जैसे ठीक है, तो हसना भी मुअन्नस है। ए हमारे रब दे हमें दुनिया में भलाई। जी, मुताले के बाद हमने क्या करना है? तसव्वुर साथ के साथ दुआ करनी है, अपना एहतसाब करना है। कोई कमी कोताही अगर हमें नजर आए तो उसके मुताबिक अपना प्लान बनाना है और उसकी आगे तबलीग करनी है, इसको सिखाना है। आइए इसकी थोड़ी सी हम देख लें तशरी। रब्बाना, अक्सर दुआएं जो है वो रब्बाना से शुरू होती हैं। एक बात तो हम ये सीखी ना, अक्सर हम जब दुआ कोई भी मांगते हैं अल्लाहुम्मा या रब्बाना से शुरू होती है। तो रब की तशरी क्या है? हर ज़रूरत को पूरी करने वाला, इब्तिदा से इंतहा तक। हमने क्या रब की तशरी पहले भी सीखी है कि रब वो ज़ात है जो हमारी हर ज़रूरत को पूरी करता है। इस दुनिया का बनाने वाला, हमें बनाने वाला, हमारी ज़रूरियात को पूरी करने वाला, हमारी परवरिश करने वाला, यानी हर तरह की ज़रूरत जो पूरी करता है वो रब है। तो हसनात क्या है? अभी हमने इस हिस्से में अल्लाह से दुनिया की हसनात मांगी हैं। फिर दुनिया, यानी दुनिया की जो भलाइयाँ हैं वो हम मांग रहे हैं अल्लाह से। तो इससे एक बात क्या जाहिर होती है कि हमें दुनिया की भलाई भी मांगनी चाहिए आखिरत के साथ साथ। लेकिन पहले हम, क्योंकि अभी दुनिया में हम रह रहे हैं तो हमें इसकी भलाई मांगनी चाहिए। दुनिया के हसनात में क्या है? ज़रूरियात ज़िंदगी, ख़ानदान की फलाह, मालो दौलत, नौकरी, तिजारत,
اور دنیا کی حسنات وہی چیزیں ہوں گی، دنیا کی بھلائیاں ہمارے لیے وہی ہوں گی جو ہمیں آخرت میں بھی فائدہ دیں گی. جیسے کہ فائدہ مند علم، جو ہم علم حاصل کریں گے دنیا میں، اچھے اخلاق، اپنی اولاد کی تربیت، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمیں آخرت میں بھی فائدہ دیں گی. یہ سب جو ہیں دنیا کی حسنات ہیں. صحت، عزت، وقار، خاندان، بچے، دوست، صحیح عقیدہ، اچھے اعمال، اخلاص، امن و سکون، یعنی یہ سب جو ہے یہ دنیا کی حسنات ہیں. لیکن ایک چیز ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ دنیا کی جو حسنات ہیں وہ ہمارے لیے آخرت میں بھی فائدہ مند ہونی چاہیے. تو ہمیں انہی چیزوں کو اپنے لیے بھلائی سمجھنا چاہیے دنیا میں جو ہمیں آخرت میں بھی فائدہ دیں. ٹھیک ہے نا. تو کیا ہوگا، ہماری اولاد، ہماری اولاد اچھی ہوگی، اس کی اچھی تربیت کریں گے، اس کو اچھی تعلیم دلائیں گے، تو یہ ہمیں آخرت میں بھی فائدہ دے گی. ہم اپنا عقیدہ صحیح رکھیں گے، اپنے اعمال اچھے کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلیں گے. ٹھیک ہے. امن و سکون اپنے معاشرے میں رکھنے کی کوشش کریں گے. مال اور دولت اس نیت کے ساتھ جو ہے وہ کمائیں گے کہ نوکری اس نیت سے کریں گے، تجارت اس نیت سے کریں گے کہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو فلاح دینے کے ساتھ ساتھ ہم دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچائیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں پھر ہمارے لیے یہ دنیا کے حسنات ہماری آخرت کی بھی حسنات بن جائیں گی. تو ہم نے اس کو احتساب، اس میں کیا کرنا ہے، ہم نے جب میری دعا مانگنی ہے کہ دنیا میں میری دوڑ کدھر ہے، کیا میں مطمئن ہوں اپنی کارکردگی سے. اگر مطمئن نہیں ہوں تو روزانہ کا پلان بنائیں. ہر کام جو ہم کرتے ہیں، چاہے وہ ہماری عبادت ہے، چاہے ہمارے دن بھر کے اعمال ہیں، ہمارے کام کاج ہیں، ہمارے یہ اپنی جو روزی کمانے کے لیے جو دوڑ دھوپ ہے، اس سب کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ ہم دنیا اور آخرت کی مناسبت سے کر رہے ہیں. کہ وہ ہمیں دنیا میں تو فائدہ دے گی ہی، لیکن کیا وہ ہمیں آخرت میں بھی فائدہ دے گی وہ سب چیزیں. تو یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے اپنا پلان بنانا ہے. تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی. علم، سکھائیے. سلائڈ کے اینڈ میں جب لکھا ہوتا ہے علم، اس کا مطلب ہے کہ آگے آپ اس کو سکھائیے. جی آگے کیا بات ہو رہی ہے پھر، وا اور، فی میں، یہ ہم دونوں لفظ سیکھ چکے ہیں. الآخراتی، اب الآخراتی دیکھ لیں، اس میں بھی گول تا ہے اور یہ مؤنث کی نشانی ہے. سلائڈ میں پھول بھی آ گیا ہے. سلائڈ میں جہاں بھی پھول آئے اس کا مطلب ہے وہاں پہ مؤنث موجود ہے. تو وفی الآخراتی، اور آخرت میں. اچھا، آخر کا مطلب ہوتا ہے آخری، اور اگر خا پہ ہوگی زبر آخر، تو اس کا مطلب ہوگا دوسرا. ٹھیک ہے نا. آخر ہوگا، خا پہ زبر آ جائے آخر تو وہ ہوگا دوسرا. اگر خا پہ زیر ہو تو آخر یہ ہوگا آخری. آخراتی یعنی آخرت. حسنہ بھلائی. پہلے ہم نے دنیا کی حسنات کی دعا کی اللہ سے، پھر آخرت کی حسنات کی دعا کی ہے. ٹھیک ہے. حسنہ پہلے ہم نے سیکھ لیا کہ حسن اس کا مذکر ہے، حسنہ گول تا کے ساتھ مؤنث ہے. اور آخرت میں بھلائی مطالعے کے بعد دعا کیجئے تو صبر احساس کے ساتھ اپنا احتساب کرنا ہے ہم نے. تو اس میں کیا ہے، آخرت کے حسنات کیا ہیں. پھر دنیا کے حسنات تو ہم نے سیکھے کہ دنیا کے حسنات کیا ہیں. صحت، خاندان کی فلاح، عزت و وقار، مال و دولت، نوکری، تجارت، خاندان، تعلیم و تربیت، علم کا حصول، یہ سب دنیا کے حسنات ہیں. تو آخرت کے حسنات کے ہیں، اللہ کی خوشنودی، جنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت، سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا. یہ ہے آخرت کے حسنات. تو یہ آخرت کے حسنات ہمیں کس صورت حاصل ہوں گے، جب ہم اپنے دنیا میں جو حسنات کی ہم نے دعا کی ہے ان کو ہم اس طرح سے
استعمال کریں یا اس طرح سے ہماری نیت ہو ان کو کرنے کی کہ وہ ہمیں آخرت میں بھی ہمارے حسنات کے حصول کے لیے مددگار ہوں۔ تصور اور احساس کے ساتھ پریکٹس کیجیے۔ وفل آخراتی حسنہ، علم، اس کو آگے سکھائیے۔ جی اگلا حصہ کیا ہے اس کا، اس دعا کا، واقعنا، واقعنا۔ اب یہ کیا لفظ ہے اور کتنے ٹکڑے ہیں اس لفظ میں؟ یہ اکثر کوئز میں یا آپ کے ہوم ورک میں بھی یہ سوال آ جاتا ہے کہ واقعنا میں کتنے ٹکڑے ہیں؟ اس میں 3 ٹکڑے ہیں، وا اور کی، بچا نہ ہمیں، واقعنا اور بچا ہمیں، اور یہ قرآن میں 5 دفعہ آیا ہے یہ لفظ۔ عذابا، عذاب سے، النار، آگ کے، ٹھیک ہے۔ عذاب جو لفظ ہے وہ 322 دفعہ قرآن میں آیا ہے۔ نار، آگ، یعنی دوزخ کی جو آگ ہے اس سے پناہ، اس سے بچاؤ کی دعا ہم کر رہے ہیں، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے، یعنی دوزخ کے عذاب سے۔ جی مطالعے کے بعد دعا کیجئے تصور احساس کے ساتھ۔ اچھا اس میں کیا ہے، اس میں ایک انتباہ ہے۔ اب ہم یہ تو کہتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم مسلمان ہیں، لیکن گناہگار مسلمان بھی صفائی کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ اور صفائی کی کیا صورت ہوگی؟ ہم نے اپنی گناہگار جو مسلمان ہے اس کی صفائی کی کیا صورت ہوگی؟ استغفار، دنیا کی مشکلات، موت کی مشقت، قبر و حشر، یعنی یہ صفائی کی کچھ صورتیں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ دنیا میں جتنی ہم مشکلات برداشت کریں گے اتنی ہی ہمیں آخرت میں آسانیاں ہوں گی۔ موت کی مشقت جتنی برداشت کی جائے گی، اکثر سنا ہے نا کہ بہت لمبی جو بیماری کاٹتا ہے وہ اس کے لیے آخرت میں آسانیاں ہوتی ہیں، اور قبر اور حشر کے جو معاملات ہوں گے وہ، تو ان سب یہ صفائی کے کچھ طریقے ہیں، ان سب سے گزر کے جو ہے مسلمان جنت میں داخل ہوگا اور مزید گناہوں میں آگ میں ڈالا جائے گا۔ استغفار، سب سے آسان طریقہ جو ہم کیا ہے، صفائی کا آسان ترین طریقہ استغفار ہے۔ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 100+ ٹائم جو ہے وہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو اللہ جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے اپنی رحمت سے۔ استغفار کا ہم کیا، اگر ہم استغفار کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس میں کیا ہوتا ہے، ہم اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم تو بے بس ہیں لیکن تو ہے جو ہمیں معاف کر سکتا ہے۔ ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہم اتنے پرفیکٹ تو نہیں ہو پاتے، ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہم بچیں برائیوں سے، گناہوں سے، لیکن پھر بھی دانستہ نادانستہ طور پہ ہم گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم استغفار کرتے ہیں تو ہم اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم تو بہت بے بس ہیں، بس تو ہی ہماری مغفرت کرنے والا ہے۔ تو اللہ جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے، اسے زیادہ سے زیادہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، مجھے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، مجھے اللہ کے عذاب سے بچا اور مجھے جنت میں داخل فرما۔ تو استغفار جو ہے، استغفر اللہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، ایک چھوٹا سا ذکر ہے، اس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ تصور احساس کے ساتھ پڑھیے، وقینا عذاب النار، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ علم، اس کو سکھائیے۔ نماز کے بعد پڑھنے کی ایک اور اہم دعا ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ جو ہے ہمیں اس روایت سے پتہ لگتا ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی تھے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا، اے معاذ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ نماز کے بعد یہ پڑھنا کبھی نہ چھوڑنا۔ یعنی اس دعا کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے جو صحابی تھے ان کو وصیت نہیں کی، ان کا ہاتھ پکڑا، پھر ان کو قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پھر کہا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اس دعا کو تم نے کبھی چھوڑنا نہیں ہے۔ تو آپ سوچیں اس دعا کی کتنی اہمیت ہے، نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے۔ دعائیں ہم وہ دعا دیکھتے ہیں،
क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिका। तो नमाज के बाद पढ़ने की ये एक अहम दुआ है, मुझे भी मालूम नहीं था, और अगर मालूम था तो इतनी तवज्जो से कभी नहीं पढ़ी, लेकिन जब मैंने इस कोर्स में दुआ सीखी तो अब मैं कोशिश करती हूँ और इसमें कामयाब भी हूँ कि मैं हर नमाज के बाद ये दुआ ज़रूर पढ़ती हूँ। अल्लाहुम्मा तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ए अल्लाह, और ये सिर्फ अल्लाह ही के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कुरान में। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह आ इन्नी, ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ है। आ इन मदद कर, और नी मेरी, ठीक है। इन्नी जैसे इयानत होता है ना, इस्तानत इयानत, उर्दू में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, मदद करना, मुआवनत करना, तावन करना, ये उसी किस्म का लफ्ज़ है। इन्नी मदद कर मेरी, अला जिक्री का, ये कितने के टुकड़े हैं? अला पर, जिक्री याद, का तेरा, ये का जो हमने ज़माइर पढ़ी ना, का कुम हु हुम, ये वो वाली है। ए अल्लाह मेरी मदद फरमा तेरी याद करने पर, व शुक्री का, और तेरा शुक्र करने पर। ये भी देखें, तीन का मजमुआ है, वाह शुक्र और का, और तेरे शुक्र करने पर, व हुस्नी इबादतिक। जब हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं तो हम इसको इबादतिक पढ़ते हैं, वैसे लफ्ज है इबादती का। हुस्नी अच्छी, इबादती का तेरी इबादत, लफ्ज है ना इबादत, और का जो है तेरी। ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा तेरी याद करने पर, और तेरा शुक्र करने पर, और तेरी अच्छी इबादत करने पर। जी, तो इसमें क्या एहसास होने चाहिए जब हम इस दुआ को पढ़ें कि मेरी अगली जो नमाज है इस नमाज से बेहतर हो, और नमाज के बाद ऐ अल्लाह मैं तुझे भूल ना जाऊं, ये हमारे एहसास होने चाहिए। और इसमें इसमें क्या आ रहा है? जिक्र, शुक्र और इबादत, तीनों चीजों का जिक्र आ गया है, ठीक है ना। दुआ हमारी क्या होनी चाहिए कि ऐ अल्लाह मैं सारी जिंदगी तुझे याद करते हुए शुक्रगुजारी के साथ तेरी बेहतरीन इबादत करता रहूं। तो देखें, हम अल्लाह से हमें दुआ मांगनी चाहिए कि हम कोशिश तो करते हैं ना, हम नमाज भी पढ़े, अल्लाह का शुक्र करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह की इबादत भी करते हैं, अल्लाह को याद जिक्र भी करते हैं उसका, लेकिन फिर भी हमें ये दुआ सिखाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और उसकी वसीयत फरमाई अपने सहाबा को कि अल्लाह से दुआ में मदद मांगनी है कि मेरी मदद फरमा कि मैं तेरी याद, तेरा शुक्र और तेरी अच्छी इबादत कर सकूं, ठीक है। तो शुक्र के बारे में तो कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया है कि इंसान जो है नाशुक्रा है, वो बहुत कम शुक्र करता है। तो हमें ये दुआ जो है ये बहुत खलूस और दिल से और इस एहसास के साथ मांगनी चाहिए कि हम अल्लाह से अल्लाह की मदद मांग रहे हैं, और उसकी मदद के बगैर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम उसका जिक्र, उसका शुक्र, उसकी इबादत भी हम उसकी मदद के बगैर नहीं कर सकते। तो इसको हम पढ़ लेते हैं तो सब एहसास के साथ। अल्लाहुम्मा इन्नी, ए अल्लाह मदद फरमा मेरी, अला जिक्रिका तेरी याद करने पे पर, व शुक्रिका और तेरा शुक्र करने पर, व हुस्नी इबादतिक और तेरी अच्छी इबादत करने पर। जी, अब हम सना पढ़ेंगे। सना जो है वो नमाज शुरू करते वक्त सूरह फातिहा से पहले पढ़ी जाती है, तो इसका हम आज तर्जुमा सीखेंगे। कोई एक हैंड रेस करेगा कि हम सना किस तरह से पढ़ते हैं कुरान में, कोई पढ़ के, सॉरी नमाज में, तो कोई हमें पढ़ के सुनाएगा कि सना हम किस तरह पढ़ते हैं नमाज में। ये एमन नईम ने हैंड रेस किया है।
جی ایمن آپ اپنا مائک اوپن کریں اور آپ ہمیں نا ثنا پڑھ کے دکھائیں، یعنی کیسے پڑھتے ہیں قرآن نماز میں ثنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ جی ماشاء اللہ، ایمن نے بہت اچھے طریقے سے پڑھی ہے، لیکن ہم تو اکثر جو ہے بہت سپیڈ میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب تک میں نے بھی قرآن کو اور نماز کا ترجمہ اور قرآن کا ترجمہ سیکھنا اور سمجھنا نہیں شروع کیا تھا، تو میری بھی یہ روٹین تھی کہ نیت کی اور فوراً جی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، جلدی جلدی پڑھا۔ اب نہیں معلوم کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ تھوڑا بہت اندازہ ہے، لیکن اس کو کوئی محسوسات نہیں تھے، نہ دل میں نہ دماغ میں۔ جب سے اب سیکھنا شروع کیا ہے قرآن کو، تو اب اس کو اس کے صحیح احساس کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنا آ گیا ہے۔ ایمن نے تو بہت اچھے طریقے سے پڑھا ہے، بڑے ماشاءاللہ سلو۔ آپ کافی میرے سے اتفاق کریں گے کہ جب ہم پڑھتے ہیں اس کو نماز میں تو بہت سپیڈ سے پڑھتے ہیں، بہت سپیڈ سے، بلکہ ہم تو پوری نماز بھی بڑی سپیڈ سے پڑھتے ہیں۔ چلیں آپ ہم اس کو جی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اسی طرح ہم پڑھتے ہیں نا اس کو، لیکن ہمارے میں اس کا جب ترجمہ آپ کے ساتھ کرتی ہوں پھر میں بتاتی ہوں ہمارے ٹیچر نے کیسے کہا کہ اس کو پڑھیے۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ سبحانہ کا اس میں کیا ہے؟ ثنا ہو رہی ہے اللہ کی تعریف کہ پاک ہے تو، سبحانہ پاک، اور کا جو ہے وہ تو، پاک ہے تو، اس میں حمد ہے اور تسبیح ہے۔ حمد کیا ہے؟ یہ آپ کے نا کوئز میں یا آپ کے جو ہوم ورک میں بھی یہ سوال ایسا آئے گا کہ حمد کیا ہے؟ حمد اللہ کی خوبیاں بیان کرنا، اور تسبیح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نقائص کی نفی کرنا، کہ اللہ میں کوئی نقص نہیں ہے، اللہ پرفیکٹ ہے۔ ایک تو ہم اللہ کی خوبیاں بیان کرتے ہیں نا، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور ایک ہم جب تسبیح تو عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ ہم چلو ایک کوئی ذکر ہے اس کو 100 دفعہ پڑھ لیا، ہم اس کو کہتے ہیں تسبیح کرنا، الحمدللہ سبحان اللہ، اس کی تسبیح ہم نے کر لی۔ تو تسبیح جب ہم ایک بار بار ایک چیز کو رپیٹ کرتے ہیں تو ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے، ہمارے ذہن میں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہر طرح کے نقائص سے مبرہ ہے۔ تو حمد اور تسبیح میں کے معنی میں یہ فرق ہے کہ اللہ کی خوبیاں بیان کرنا حمد ہے، اور اللہ کی ذات کو یہ ماننا کہ اللہ کی ذات نقائص سے پاک ہے، یہ تسبیح ہے۔ تو سبحانہ کا، سبحان اللہ یعنی پاک ہے اللہ، اور سبحانہ کا پاک ہے تو، مطلب تو ایک ہی ہے نا، پاک ہے تو یہ بھی ہم اللہ سے ہی بات کر رہے ہیں کہ پاک ہے تو، اور سبحان اللہ ہی اللہ پاک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن زیادہ اپنائیت کس میں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ میں یا سبحانہ کا میں؟ کوئی بتائے گا مجھے کہ ہم اس میں کس لفظ میں ہمیں زیادہ اپنائیت محسوس؟ بات تو ہم اللہ کے بارے میں کر رہے ہیں، لیکن زیادہ اپنائیت ہمیں کس لفظ میں محسوس ہو رہی ہے؟ سبحانہ کا میں یا سبحان اللہ؟ کس میں؟ سبحانک، ہینڈ ریز کر کے بتائیں مجھے، آپ کا کیا خیال ہے؟ سبحانک۔ جی نصرت نے سبحانک کچھ کہا تھا، کس میں ہمیں زیادہ اپنائیت محسوس ہو رہی ہے؟ سبحانک۔ سبحان کا۔ اچھا مجھے نا آپ لوگوں کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے، میں ایک منٹ ذرا دیکھتی ہوں۔ ہاں جی نصرت نے بالکل ٹھیک کہا، ہم زیادہ جو اپنائیت محسوس کر رہے ہیں وہ سبحان کا میں ہے۔ کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ تو ہم کہہ رہے ہیں اللہ پاک ہے، ٹھیک ہے، لیکن سبحانہ کا ہم اس لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں جو جس سے ہم بات کر رہے ہوں آمنے سامنے۔ تو سبحانہ کا جب ہم کہہ رہے ہیں پاک ہے تو، یعنی پاک ہے تو اللہ، ہم اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں، تو ہم یہ اللہ سے بات کر رہے ہیں، تو اس میں زیادہ اپنائیت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہم اے اللہ، وابی حمدی کا، دیکھیں کتنے جو ہے اس کے ٹکڑے ہیں،
وا بھی حمدی کا، وا اور بھی ساتھ ہی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی، حمدی تعریف کا تیری، پاک ہے تو اے اللہ اور تعریف ہے تیرے لیے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کا با محاورہ ترجمہ کریں گے تو ایسے کریں گے، پاک ہے تو اے اللہ اور تعریف ہے تیرے لیے. تو وا بھی حمدی کا اور ساتھ ہے تعریف تیری، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور تعریف کیا، تمام تعریفیں. حمد کا ہم نے کیا ترجمہ سیکھا تھا، معنی اس کا ہم نے سیکھا تھا کہ تمام تعریفیں اور شکر. الحمد میں ہم نے سیکھا تھا نا، الحمدللہ رب العالمین. ہم یعنی تمام تعریفیں اور شکر جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. تو تصور احساس کے ساتھ دعا کرتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں. سبحانکا اللہم، ویسے تو ہم اس کو جوڑ کے پڑھتے ہیں نا، ہمارے ٹیچر نے یہ کہا تھا کہ آپ اس کو زیادہ اچھا محسوس کریں گے، دل سے آپ کے دل میں احساس آئے گا کہ آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں، تو آپ نے اس کو علیحدہ علیحدہ آرام آرام سے پڑھنا ہے. سبحانکا اللہم و بھی حمدکا، پاک ہے تو اے اللہ اور تعریف ہے تیرے لیے. و تبارکا، یہ کتنے ٹکڑے ہیں اس کے، وا اور تبارکا. اچھا، اس میں جو کا ہے وہ تو والا کا نہیں ہے، یہ اس لفظ کا ہی حصہ ہے، کیونکہ برکت، مبارک، تبرک جو لفظ ہوتا ہے اس میں سب میں کاف آ رہا ہے نا، تو وہ تبارکا اور برکت والا ہے اسم کا. تو تبارکا میں موجود جو کاف ہے وہ اسم ضمیر نہیں ہے. اسم ضمیر ہم نے پڑھے نا، ہو، ہوم، کاف، ہوم، نا، یا، تو یہ اسم ضمیر نہیں ہے، یہ اس لفظ کا حصہ ہی ہے. اسم ہوتا ہے نام، کا تیرا، اسم کا تیرا نام، یعنی برکت والا ہے تیرا نام. واتا آلہ، وا اور آلہ ہوتا ہے نا، آلہ ہم کہتے ہیں آلہ و عرفہ، یعنی بلند، عالی شان. تو تعالی عالی شان، بلند و بالا، اور بلند و بالا ہے جدو کا، جدو، جدو ہے بزرگی، اور کا تیری. جدو جیسے ہم جو کہتے ہیں جد امجد، اباء و اجداد، یعنی جد امجد یا اباء و اجداد ہم کس کو کہتے ہیں، اپنے باپ دادا کو کہتے ہیں. جد ہم کس کو مانتے ہیں، جو عقل میں، عمر میں، تجربے میں میچور ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں نا جد. اور ہمارے، اب اگر ہم اپنے گھر کا سرکل دیکھیں تو ہمارے گھر میں بزرگی والا ہم کس کو مانتے ہیں، باپ کو. تو جدو کا مطلب کیا ہے، بزرگی کا تیری. ولا الہ، وا اور لا نہیں، الہ ہم نے پڑھا تھا، الہ کا مطلب ہے معبود، جس کی عبادت کی جاتی ہے. ولا الہ اور نہیں کوئی معبود، غیر سوائے، غیر سوائے، اور کا تیرے، یہ اسم ضمیر ہے کا، اور نہیں کوئی معبود سوائے تیرے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے ثنا کا ترجمہ ہم نے سیکھ لیا. اس کو ایک دفعہ پھر ہم کر لیتے ہیں ریپیٹ. اور اس کو ہم نے پڑھنا کیسے ہے، یہ میرے جو ٹیچر تھے انہوں نے ہمیں اس طرح سے بتایا تھا کہ ہم نے اس کو ایک ایک لفظ کر کے ادا کرنا ہے اور اس کو محسوس کرنا ہے. سبحانکا اللہم و بحمدکا و تبارکا اسمکا و تعالی جدکا ولا الہ غیرک. تو اس میں ہم نے کیا سیکھا کہ اللہ کا نام جو ہے وہ برکت والا ہے. ٹھیک ہے نا، ایک تو ہم نے یہ سیکھا کہ پاک ہے اللہ کی ذات، اللہ کمزور نہیں ہے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے. ٹھیک ہے، وہ ظالم نہیں ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس نے مجھے جو بھی زندگی کا امتحان دیا ہے وہ بالکل صحیح ہے، مجھے کوئی اس سے شکایت نہیں ہونی چاہیے، اور یہی مثبت رویہ ہمیں رکھنا چاہیے. تو اور دوسرا اس میں ہم نے کیا سیکھا، تمام تعریف کا شکر جو ہے وہ دین کی اہم بنیاد ہے.
اور تمام تعریف اور شکر کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے. تو جب تک سچی تسبیح نہیں ہوگی تو تعریف اور شکر بھی نہیں ہو سکتا. یعنی حمد اور تسبیح کا کیا تعلق ہے؟ صرف حمد ہی نہیں کرنی، ہم نے تسبیح بھی کرنی ہے. تسبیح کیا؟ کہ اللہ کو ہر قسم کے نقائص سے پاک ماننا ہے. تبارک اسموں کا کیا ہوا؟ کہ برکت والا ہے. ہم کہہ رہے اللہ سے برکت والا ہے تیرا نام. ٹھیک ہے، تو بتبارہ کا اور برکت والا ہے اسموں کا تیرا نام. اور برکت والا ہے تیرا نام، یعنی کوئی بھی ہم نے اچھا کام کرنا ہے وہ اچھا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم اللہ کے نام کے ساتھ اس کو شروع نہیں کریں گے. جب ہم اللہ کے نام بسم اللہ پڑھ لیں گے تو اللہ کے نام کی برکت جو ہے وہ اس کام میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گی. تو دنیا میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہر کام اللہ کے برکت نام سے شروع کرنا ہے، اور آخر میں تو تمام کام جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی برکتوں سے ہی ہوں گے. مطالعہ کا اور تیری بزرگی یا تیری میجسٹی سب سے بلند ہے. کوئی دنیا کا طاقتور کتنا ہی حکمران یا بادشاہ ہو، سب تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. یہ اللہ کی بزرگی جو ہے، ہم اس کی بلند و بالا جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کی بزرگی بلند و بالا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سب سے طاقتور ہے. وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا. اس میں شرک کی نفی ہو رہی ہے اور توحید کا ہم اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور شرک سے پاک ہے. ٹھیک ہے، اس میں شرک سے مکمل بیزاری کا اظہار ہو رہا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو یہ شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھنا ہے ہم نے کہ شرک کتنا سخت گناہ ہے. یہ ہم سب نے سنا ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہر گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن شرک معاف نہیں ہوگا. اللہ کو شرک نہیں ہوگا. اب ہم جو ہے والا پورشن شروع کریں گے اپنا. میں اسکرین شیئر کرتی ہوں پھر ہم کرتے ہیں. جی، قواعد میں ہم نے گرامر میں یعنی فعل ماضی کے بارے میں پڑھنا ہے. پچھلے ہفتے سے ہم نے یہ شروع کیے ہیں فعل. اس میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ناصرہ، خالقہ، ذاکرہ. گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ ہم کیسے سیکھتے ہیں؟ سب نے اشارے کرنے ہیں. جی، کیسے ہم کرتے ہیں گرامر کو؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے اور دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. ٹی پی آئی سیکھنے کا، ٹی پی آئی کے ذریعے گرامر سیکھنے کا ہمارا طریقہ ہے. الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف. اسم اور فعل کو ہم پڑھ چکے ہیں، اور اسم اور حرف کو ہم مکمل پڑھ چکے ہیں، اور فعل ہم نے پچھلے ویک سے شروع کیا ہے، جس میں ہم نے جیسے اسم کے ساتھ ربو، ربکم، ربکا، ربی، ربکم، ربنا، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا. ٹھیک ہے، ربو یہ اسم کے ساتھ ہے اور حرف لہو یہ حرف ہے. تو اب فعل ہم کر رہے ہیں. فعل کیا ہے؟ عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فا، عین، لام. فا، تا، ہا، نون، صاد، را، ضاد، با. یعنی فعل، فاتح،
اکلا ضربا. فعل کی 3 قسمیں ہیں. فعل ماضی یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ فعل کی 3 قسمیں ہیں عربی میں. ایک فعل ماضی ہو گیا جو ہو گیا پرفیکٹ ٹینس. فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا یا ہو رہا ہے یا ہوگا امپرفیکٹ ٹینس. اردو میں تو مستقبل اور حال مختلف ہوتے ہیں نا، فعل حال فعل مستقبل، اور انگلش میں بھی پاسٹ اور فیوچر، لیکن ماضی میں مستقبل اور حال کے لیے فعل مضارع ہی استعمال ہوتا ہے. فعل امر امپیریٹو ٹینس یعنی حکم دینا، گزارش کرنا، التجا کرنا. فعل ماضی جو ہو گیا پرفیکٹ ٹینس، جو کام ہو چکا ہے. تو چلے میرے ساتھ کون جو ہے وہ کرے گا، اس کو ہم پریکٹس کے ساتھ کرتے ہیں. ہینڈ ریز کریں. فرا ریز ہینڈ. جی فرا آپ اپنا مائک اوپن کریں. چلیں فرا آپ اس کو پڑھیں اور ساتھ آپ نے اشارے بھی کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. جی بالکل ٹھیک. اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے، سب نے جو ہے نا اشارے کرنے ہیں ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہ نصرت آپ کا مائک اوپن ہی ہے. چلے نصرت اگلا آپ. جی یہ آپ پڑھیں نصرت. یہی والا فعلا والا نہیں یہ میں نے نیکسٹ کیا ہے. نیکسٹ ابھی آیا نہیں. آیا آپ کو؟ جی حل فعلا جی نعم فعلا حل فعلو نعم فعلو ٹھیک. حل فعلتا نعم فعلتو حل فعلتم نعم فعلنا. جی ایک دفعہ دوبارہ کریں اس کو. حل فعلا نعم فعلا جی ہاں میں اس نے کیا. جی حل فعلو کیا ان سب نے کیا، نعم فعلو جی ہاں ان سب نے کیا. حل فعلتا کیا آپ نے کیا، نعم فعلتو جی ہاں میں نے کیا. حل فعلتم کیا آپ سب نے کیا، نعم فعلنا جی ہاں ہم سب نے کیا. جی ٹھیک ہے. جی اور کچھ کیا ہینڈ ریز ہے؟ اچھا چلیں ابھی ہم یہ کر لیتے ہیں. آج کا سبق کیا ہے ہمارا؟ ناصارا اس نے مدد کی، ٹھیک ہے؟ مدد کی اس نے. خالقہ پیدا کیا اس نے. آبادہ عبادت کی اس نے. ذاکرہ یاد کیا اس نے. تو ہم نے فعل ماضی کے اس سیگے میں کیا سیکھا تھا کہ واحد ہے اور جو ہمارے سامنے نہیں ہے، اور مذکر کے لیے یہ ٹھیک ہے. جب تینوں حروف پہ زبر ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ غائب کا سیگا ہے جو ہمارے سامنے نہیں ہے، اور یہ مذکر ہے اور ایک بندے یعنی واحد کے لیے استعمال ہو رہا ہے، مذکر کے لیے. تو ناصارہ اس نے مدد کی، خالقہ اس نے پیدا کیا، آبادہ اس نے عبادت کی، ذاکرہ اس نے یاد کیا. ٹھیک. تو ناصارہ اس نے مدد کی، ناصارو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصر تم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. اچھا اب ہے اس کو ہم عربی بول چال میں لے آتے ہیں. چلیں اس کو اب کون اب میرے ساتھ کریں؟ شائستہ شاہین آپ اپنا مائک اوپن کریں. جی آپ پڑھیے اور سب نے اشارے کرنے ہیں. شائستہ پڑھ رہی ہیں نا لیکن اشارے سب نے کرنے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حل ناصرہ نعم ناصرہ حل ناصرو نعم ناصرو
हल नसरता नअम नसरतु हल नसरतुम नअम नसरना। जी, तो ये आप मुझे बताएंगे हल नासारू का क्या मतलब है? हल नासारू। हल नसरा क्या उसने मदद की। हाँ, ये तो एक का हो गया ना। नअम और ठीक ठीक। जो आप इशारा कर रही हैं हाँ, मैं जो इशारा कर रही हूँ ना, मैं वो वाला पूछ रही हूँ आपको, सेकंड नंबर पे जो है अच्छा ठीक ठीक है हल ठीक नासारू। है। हल नसरु क्या उन सब ने मदद की। नअम नसरु जी हाँ उन सब ने मदद की। अब आपने ना मेरा इशारा देख के हल ना, लफ्ज तो ये सामने लिखे हुए हैं, आपने मेरा इशारा देखना है और फिर आपने बताना है, आपने वो लफ्ज बोलना है। ठीक है? ठीक है ना? ठीक है ठीक। हल नसरता क्या आपने तुमने मदद की। नाम ठीक। नसरतु जी हाँ मैंने मदद की। जी हाँ मैंने मदद की। नहीं, मैंने ना देखे 4 उंगलियां की हुई थी, एक नहीं की थी। ये देखे। हाल नसरतुम हाल हाँ। नसरतुम क्या आप सबने मदद की। नाम नसरना जी हाँ हम सब ने मदद की। जी ठीक। अच्छा, अब हमने ये तो हमने देख लिया इस पिछले इसमें कि हल नासारा क्या उसने मदद की। अब उसने किसकी मदद की ये हम देखते हैं। हल नासारा उसने मदद की, नाम नासारा जी हाँ उसने मदद की। किसकी मदद की? मदद उसने तो मदद की, अब ये हमने देखना है। तो ज़ईदुन अगर होगा और ज़ईदन होगा, ये अब आपने गौर से इस पे देखना है। अच्छा, ये आया जी, हल नासारा ज़ईदन। ठीक है? ये जबर पेश का थोड़ा सा होता है। उर्दू में तो हम कह देते हैं ना कि क्या उसने मदद की जैद की लफ्ज आ गया ना, लेकिन अरबी में ऐसा कुछ नहीं होता। ये की को के ये जेर जबर पेश से इनको करते हैं। तो हल नासारा जईदन क्या उसने मदद की जैद की। जबर है ना इस पे, तो जैद की क्या उसने मदद की जैद की। नाम नासारा जईदन जी हाँ उसने मदद की जैद की। हल नासारू क्या उन सब ने मदद की जईदन जैद की। नाम नासारू जी हाँ उन सब ने मदद की जईदन जैद की। अब हम अगर जईदुन आ जाए तो क्या होगा? अगर जईदुन होगा तो फिर जो हम कह रहे हैं ना मदद की, वो मदद जैद ने की होगी। अगर जबर होगा पेश होगा तो मदद जैद ने की होगी। जैसे अगर हो हल नासारा जईदुन क्या मदद की जैद ने, फिर उसका तर्जुमा हम यूं करेंगे जैद ने। अगर पेश आ रहा हो ना तो ने से तर्जुमा करेंगे, लेकिन अगर जबर आ रहा हो तो फिर हम को की के जो भी उसका बनेगा। ठीक है? तो क्या होगा? वैसे अभी तो हम सिर्फ जबर वाले को ही ज्यादा फोकस करेंगे। वैसे ये जहन में रखना है आपने कि अगर जईदुन हो जाए, हल नासारा जईदुन क्या मदद की जैद ने, फिर हम जईदुन होगा तो हम पढ़ेंगे इसको क्या मदद की जैद ने। ठीक है? यानी नासारा में जैद है, पेश आ गया, तो जो नासार है ना उसने मदद की है वो कौन है? वो जैद है। अगर आ जाए जईदन तो फिर नासारा में क्या होगा? हुआ है, हुआ छुपा हुआ है कि वो जो भी है, उसका नाम नहीं यहाँ पे बता रहे, लेकिन उसने मदद किसी की है? जैद की। जईदन आ गया ना, जबर आ गया, तो जिस पर काम करने का असर पड़े, जबर वाला और करने वाला अगर पेश हो, तो फिर वो जो हालत आई है पहले नासारा या फाताहा, उससे पहले इसम है ना जैद, जैद पे अगर पेश होगी और उससे पहले फातहा जाला नासारा जो भी आएगा, तो वो जो भी काम होगा वो जैद ने किया होगा। लेकिन अगर जैद पे जबर होगी और उससे पहले नासारा फातहा जो भी काम है वो जैद किसी और ने किया है, लेकिन जैद के लिए। हल नासारा जईदन क्या उसने मदद की जैद की। पिछले लेसन में भी हमने पढ़ा था ना, नासारा में कौन छुपा हुआ है? हुआ। नासारू में
ہم، اور نصرتا میں انتا، نصرتو میں انا، نصرتم میں انتم، اور نصرنا میں نحنو. ٹھیک ہے نا. جیسے خلقا اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا تو نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. یہ صرف ہم گرامر سیکھنے کے لیے کر رہے ہیں. ویسے تو خلق جو ہے، خالق تو صرف اللہ ہے نا، تو یہ اللہ ہی کی صفت ہے پیدا کرنا، لیکن یہ صرف ہم گرامر سیکھنے کے لیے جو ہے اس کو سیکھ رہے ہیں. تو حل خالقہ کیا اس نے پیدا کیا، ما خالقہ نہیں اس نے نہیں پیدا کیا. صرف اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا تھا. ما خالقہ شیئن کیا اس نے پیدا کیا کچھ، اگر ہم کسی اور کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن پیدا کرنا یعنی تخلیق جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے، تو اس لیے ہم یہاں اس کا جواب نہیں سے دے رہے ہیں. ماں کا مطلب یہاں پہ نہیں ہوتا ہے. پہلے ہم نے پڑھا ماں کا مطلب جو بھی ہوتا ہے، اور ماں اگر یہ فعل ماضی سے پہلے آ رہا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے. حل خالقہ کیا اس نے پیدا کیا، ماں خالقہ نہیں پیدا کیا. حل خالقو کیا ان سب نے پیدا کیا، ماں خالقو نہیں ان سب نے نہیں پیدا کیا. حل خلقتا کیا تو نے پیدا کیا، ماں خلقتو نہیں میں نے نہیں پیدا کیا. حل خلقتم کیا تم سب نے پیدا کیا، ماں خلقنا نہیں ہم نے پیدا نہیں کیا. شیئن چیز میں ہے، اور شیئن چیز کو ہے. ابھی بھی ہم نے ابھی پچھلے اس میں سیکھا نا کہ اگر زیدن ہوگا تو وہ کام کرنے والا ہوگا. جیسے ناصرہ زیدن، خالق زیدن، جعل زیدن. جعل زیدن ہو تو زید نے بنایا. ناصرہ زیدن زید نے مدد کی. لیکن اگر ہوگا ناصرہ زیدن اس نے مدد کی زید کی. خالق زیدن پیدا کیا زید نے، یا جعل زیدن بنایا زید نے، فاتح زیدن کھولا زید نے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز یاد رکھنی ہے. حل خلق شیئن کیا اس نے پیدا کیا کوئی چیز کو، ما خلق شیئن نہیں اس نے پیدا نہیں کیا کسی چیز کو. ٹھیک ہے، اب چلیں ہم ساتھ ساتھ پریکٹس بھی ہو جائے گی. تو چلیں کون کرے گا؟ فرا کا ہینڈ ریز ہے، اور کون کرنا چاہے گا؟ اریبا آپ اپنا مائک اوپن کریں. جی اریبا آپ یہ والا جو ہے ڈائلاگ یہ پڑھیں. ترجمہ بھی پڑھنا ہے ساتھ؟ جی، اور اشارہ بھی کرنا ہے ساتھ. حل خلق شیئن کیا اس نے پیدا کیا اس چیز کو، ما خلق شیئن نہیں اس نے نہیں پیدا کیا اس چیز کو. حل خلق شیئن کیا ان سب نے اس چیز کو پیدا کیا، ما خلق شیئن نہیں ان سب نے اس چیز کو پیدا نہیں کیا. حل خلقت شیئن کیا میں نے پیدا کیا اس چیز کو، ما خلقت شیئن نہیں میں نے پیدا نہیں کیا اس چیز کو. حل خلقتم شیئن کیا آپ سب نے پیدا کیا اس چیز کو، ما خلقنا شیئن نہیں ہم سب نے پیدا نہیں کیا اس چیز کو. گڈ، ٹھیک. اچھا اب ہے ذاکرہ. ٹھیک ہے، ذاکرہ اس نے ذکر کیا. اس کو کون پڑھے گا؟ چلیں ساتھ میں لکھا ہوا تو ہے ہی ہے. سمینا خالد، سمینا خالد موجود ہیں؟ چلیں ایمن نعیم آپ اپنا مائک اوپن کریں. ایمن نے ہینڈ ریز کیا پہلے. ایمن جلدی جلدی پڑھ لیں اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذاکرہ اس نے ذکر کیا، ذاکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتم میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا،
ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. جی گڈ. آگے پڑھ لیں آپ. فرا نے ہینڈ ریز کیا تھا نا ان کے بعد. فرا آپ آگے مائک اوپن کریں اپنا. آپ آبادہ. آبادہ اس نے عبادت کی، آبادو ان سب نے عبادت کی، ابدتا آپ نے عبادت کی، ابد تم میں نے عبادت کی، ابد تم آپ سب نے عبادت کی، ابد نا ہم سب نے عبادت کی. جی ٹھیک. تو الحمدللہ اس سبق کے اختتام پر ہم نے سبق نمبر 10 کے اختتام پر ہم نے 116 الفاظ سیکھے ہیں جو کہ قرآن میں 28,854 دفعہ آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہماری 30,000 کو جو سیل یہ بنا ہوا ہے یہ ٹچ کرنے والا ہے 30,000 کو. تو اب تک ہم ایسے الفاظ سیکھ چکے ہیں جو کہ تقریباً 28,854 دفعہ بار بار ریپیٹ ہو کے آ رہے ہیں. اچھا یہ جو ہم نے یہ کیے نا یہ میں کروں گی، اس میں بھی شیئر کر دوں گی گروپ میں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو نا ڈائلاگ کی شکل میں لکھنا ہے. جیسے حل ذاکرہ ہم نے آج سیکھا نا، کیا اس نے ذکر کیا، نام ذاکرہ، حل ذاکرو. اس طرح ڈائلاگ آپ نے بنانا ہے ان سے، ذاکرہ اور آبادہ ان دونوں کا. تو آئیے دعا کر لیتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جی کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ جی ایمن نعیم نے ہینڈ ریز کیا ہے. جی ایمن. میرا لیسن کے حوالے سے تو نہیں ہے، ویسے اس کے علاوہ جنرل ہے کوشچن.